میرے مہربان شکیل صاحب، نوجوان فرزند ہمارے اعظمی صاحب کے، دل کی بات یہ ہے کہ جو باتیں ابھی میں کر رہا ہوں وہ شکیل صاحب کو بھی نہیں معلوم کہ کچھ چیزیں میری جانکاری میں پہلے تھیں جب یہ نام انہوں نے لیا، کیونکہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب سے میری ملاقاتیں جو ہے وہ خیرپور میں وہ تشریف لایا کرتے تھے، اور آخری ملاقات جو خیرپور میں ہوئی تھی وہ 2017 میں وہ تشریف لائے تھے۔ ہمارے دوست پروفیسر محمد کاظم زیدی صاحب، ان کے یہاں ان کا قیام ہوتا تھا، اور تقوی صاحب، ظہیر الحسن جارچوی صاحب، ان کے گھر میں یہ نشستیں ہوتی تھیں، اور خصوصی طور پر ان پروگرامز کے علاوہ جب ہم وہاں پر مہربان بلاتے تھے، کیونکہ جارچوی صاحب میرے استاد بھی تھے تو اس حوالے سے وہ مہربان رہتے تھے۔ پروفیسر کاظم صاحب، ان کے ساتھ فیملی مراسم تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ شعبہ اردو میں استاد بھی ہمارے ساتھ رہے۔ پھر نوجوانوں میں جو میرے طالب علم بھی تھے لیکن بہت بڑے عالم اور اسکالر بھی تھے، میں کہتا تھا کہ ان کو پڑھانا یا میری کلاس میں ان کا ہونا میرے لیے باعث عزت ہے، فخر الحسنین محمدی، جو کہ خاص طور پر تو ان کو براہ راست بھی مجھے سننے کا جو ہے وہ موقع میسر آیا۔ اور دل کی بات یہ ہے کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے جب وہ جنگ اخبار میں لکھا کرتے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بڑا نام جو ہے وہ اس ادبی صفحے کے لیے، ان کے جو تحریریں تھیں وہ قابل تعریف رہیں، لیکن اس کے بعد یہ بالکل ڈائیورٹ ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ خود انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ خشک صاحب 88 کے بعد 1988 کے بعد جو ہے میں اس طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہوں، تو اور پھر 21 تک مستقل یہ سلسلہ جاری رہا۔ دیکھیں، محبتیں جہاں بھی آپ تقسیم کرتے ہیں یقیناً وہ ایک پھل کی صورت میں اس کائنات میں آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ رہتا ہے۔ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کی فکر، ان کی دانش جس کا آپ ذکر خیر کر رہے ہیں، اور مسلسل یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا رہے گا، اور یقیناً سوسائٹی میں جن بھی لوگوں نے بہتر انداز میں بہتری پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ کبھی بھی زمانہ نہیں بھولتا۔ جس طرح اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ دھوکہ ایک جو ہے وہ بال کی طرح ہے کہ آپ زور سے لگائیں تو وہ گھوم پھر کے واپس اسی طرف ہی آتا ہے، تو اسی طرح محبتیں بھی اسی طرح ہی ہے، اچھے کام بھی اسی طرح ہی ہیں کہ جب آپ نیک نیتی کے ساتھ اور بلا معاوضہ بے غرض ہو کر کرتے ہیں تو ان کا یقیناً اجر بھی اسی طرح ہی زمانہ دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بات ہو رہی تھی ہمارے یہاں کے پروگرام جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ خوش بختی کی بات بھی ہے، لیکن یقیناً ہم چاہیں گے کہ یہ پروگرام، کیونکہ اکادمی ادبیات پاکستان کی 4 صوبوں میں برانچز ہیں، تو ہم کراچی کی برانچ میں جو ہے وہ شکیل صاحب کے توسط سے وہاں پر ضرور جو ہے وہ ایک یادگار نشست ہونی چاہیے، اور وہ زیادہ حلقہ ان کا وہیں موجود ہے تو وہ ضرور وہاں پر تشریف لائے اور گفتگو بھی کرے۔ میں چند چیزیں جس طرح زمانہ انہوں نے محسوس کیا، جو کہ یقیناً ایک شاعر کی کیفیت ہے اور اس کے قلم سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہے تو حقیقت، کیونکہ بعض مقامات پر چیزیں جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہیں، لیکن جیسا شاعر محسوس کرتا ہے وہ اسی انداز سے اس کو بیان بھی کرتا ہے، لیکن تمام جو ہے وہ عکس اس طرح جیسے انہوں نے پیش کیا ہے جو ان کا تجربہ ہے، لیکن اچھے لوگوں کی تعریف بھی موجود ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے مٹاؤ غربت، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے مٹاؤ غربت، رفتہ رفتہ وہ غریبوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا، اب پھر وہ اپنی کیفیت کس طرح بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ زمانہ سازی ہے، دنیا داری ہے، آپ ایک سانس رکھتے ہیں، آپ کے پاس ایک زندگی ہے، آپ کے ساتھ جڑی ہوئی زندگیاں ہیں جن کے بھی کچھ خواب ہیں، آپ کے بھی کچھ خواب ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر کے لیے بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور پھر دنیا داری میں جب نہیں پہنچ پاتا تو اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، لیکن اس سبب کو وہ بیچنا نہیں چاہتا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ میرے نسب نے اجازت نہ دی وگرنہ ہم، میرے نسب نے اجازت نہ دی وگرنہ ہم
ضمیر بیچ کے عزت مآب ہو جاتے. تو لیکن وہ ضمیر بیچ کے عزت مآب ہونے والی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کے لیے اس طرح منسٹر نہیں آیا کرتے, ان کے لیے اس طرح کی شخصیات اور مجموعے نہیں ہوا کرتے. تو آپ کے لکھتے ہیں کہ پہلے دشوار تھا اب ہو گیا آسان بہت, پہلے دشوار تھا اب ہو گیا آسان بہت, شہر یعقوب میں یوسف کا برادر ہونا. کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کیونکہ جن دوستوں نے ان کو قریب سے دیکھا اور سنا وہ یقیناً جو ہے وہ اس سے محبت کا اظہار زیادہ کلمی اظہار میں. سرہندی صاحب نے جو آج مقالہ پڑھا دل خوش ہوا کہ جس محبت کے ساتھ اور جس اپنائیت کے ساتھ انہوں نے لکھا. بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سرہندی صاحب یہ مضمون آپ ہمارے جو ادبیات کا پرچہ ہے اس کو ضرور عنایت کیجئے, تاکہ وہ اس میں اگر چند چیزیں آپ سے گزارشات کرتے ہیں تو ضرور اس کو بہتر سے بہتر کر کے, کیونکہ یہ ایک تاریخ کا حصہ بننی چاہیے چیزیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شکیل صاحب ساتھ ہیں تو یقیناً کئی حوالوں سے دیگر مقامات پہ بھی اس طرح کا علمی ادبی کام جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے اکیڈمی کے حوالے سے بات کی, سر ادارہ آپ دوستوں کے دم سے ہے, بڑوں نے بنایا, ہم جو ہے اس گھونسلے کی رکھوالی کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور آئیں گے اور وہ اس کی باقاعدہ بہتر انداز میں جو ہے اس کی بہتری کے لیے اور اس کو مزید جدید انداز میں آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایڈوائزر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور یقیناً آپ کی کے صبر کو دیکھتے ہوئے اب میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کو مزید پریشان کریں گے اس حوالے سے کہ ادبی نشستیں یہاں پر ہوتی رہتی ہیں. اور شکریہ شکیل صاحب آپ کا کہ آپ نے اس ادب دوست شخصیت سے جو کہ سیاست کے میدان میں بھی اور ان کا تعلق صنعت و تجارت سے, تو ایسی صورت میں ان کا ادب سے وابستہ ہونا یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے. بہت شکریہ.